میرے سرکار کی شان یہ ہے، میرے سرکار کا مقام یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان بریلوی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تبارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ ارے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن مچل رہا ہے۔ نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ ارے بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بچا جو تلووں کا ان کے دھون۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب معراج کو جب میرے آقا کریم نے غسل کیا، تو جب میرے آقا کریم کے غسل کرتے کرتے جو قدمان مقدس کو جو پانی لگا تو اس پانی کا کیا کیا گیا، تو پھر سنتے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ ہاں تو پھر حاضرین محترم، اب ذرا میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے، اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے 3 صورتوں سے۔ پہلا وحی کے ذریعے، دوسرا جبریل کے ذریعے، تیسرا پردے کے پیچھے سے۔ اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے، یا تو پھر جبریل کے ذریعے کلام کرتا ہے، یا تو پھر پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ ہاں ارے جہاں جبریل بھی نہ ہو نہیں پردے، جہاں جبریل بھی نہ ہو نہیں پردے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بشر بھی ہے اور بشر سے اوپر وہ عالم نور سے بھی ہے۔ ارے اللہ نے کہا کہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے، مگر جب میرے آقا کریم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، لامقام پہ پہنچے، ارے تب تو جبریل حضور کے قدموں کے نیچے کھڑا تھا، ارے تب تو جبریل حضور کے قدموں کے نیچے کھڑا تھا، ارے تب تو میرے سرکار اوپر تھے۔ ارے تب اللہ نے لامکاں سے سارے پردے ہٹا دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، بس تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ ارے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ ارے اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے، اور وہی بشر جب نور ہونے کی صورت میں سامنے ہوتا ہے، ارے تب اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے۔ ہاں اے بھی سجڑ واہ واہ تے او بھی سجڑ واہ واہ، اے بھی سجڑ واہ واہ تے او بھی سجڑ واہ واہ۔ ہاں حضور کے لباس بشریت کو حضرت خواجہ محمد یار فریدی نے بیان فرمایا ہے۔ تو پھر وہ تو عاشق لوگ تھے نا، لباس آدمی پہنا، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا۔ ارے مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے، مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے۔ ہاں ارے بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا۔ ارے بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے،
بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے۔ ہاں ہاں، جب میرے آقا کریم اب سنتے جاؤ، تو جب میرے آقا کریم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو پھر جبریل بھی پیچھے رہ گیا، تو پھر میرے آقا کریم آگے بڑھ گئے، تو پھر آگے رف رف آ گیا۔ ایک مقام ایسا آ گیا کہ رف رف بھی یہ سواریاں ہیں، ایک مقام ایسا آ گیا کہ رف رف بھی رک گیا، تو پھر رف رف سے آگے بکہ نور آ گیا، حضور اس کے اندر چلے گئے۔ اب تینوں سواریاں تو رک گئیں، تو پھر میں سوال یہ کرتا ہوں، ارے میرا سوال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک حضور پہنچے کیسے تھے؟ سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک حضور پہنچے کیسے تھے؟ تو اب اس کے دو جواب ہیں، پہلا جواب بھی میں آپ کو دیتا چلا جاؤں۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر تو حضور نے پہلے سے آگے کے راستے دیکھے نہ ہوتے، اگر تو حضور نے پہلے سے آگے کے راستے دیکھے نہ ہوتے، ارے پھر جبریل بھی آ جاتا، رف رف بھی آ جاتا، براق بھی آ جاتا۔ ہاں ہاں، ارے وہ لامکاں تھاگی حضور کی حقیقت کا دوئے، وہ لامکاں تھاگی حضور کی حقیقت۔ ہاں، تو اب اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جب آپ کسی میزبان کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، آپ جب کسی میزبان کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر وہ میزبان اپنے گھر سے باہر آتے ہیں اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر خود گھر کے اندر لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا دستور ہے نا، یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ تو پھر جب میرے آقا کریم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو رب نے روک لیا، کف کیا محمد ان ربک یصلی، رک جا۔ ہاں ہاں، جو بلانے والا تھا وہی لے کر جانے والا تھا، تو غزالی زماں استاذ العلماء علامہ احمد سعید شاہ کاظمی، آپ اسی بات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، دنیا کا ایک دستور ہے کہ اس جہاں کی مخلوق دوسرے جہاں میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ بولیے، زندہ نہیں رہ سکتی، ورنہ مر جائے گی۔ ہر جہاں کا اپنا موسم ہوتا ہے، مثلا کہ پانی کی مخلوق خشکی پر زندہ نہیں رہ سکتی، اور خشکی کی مخلوق پانی پر زندہ نہیں رہ سکتی، ورنہ مر جائے گی۔ اس لیے کہ ہر دنیا کا اپنا اپنا موسم ہوتا ہے۔ اب وہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے، اگر تو حضور ہوتے صرف بشر، ارے پھر بشر تو مٹی پہ رہ سکتا ہے، ارے مگر میرے آقا کریم شب معراج 18,000 جہانوں کو پار کر کے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، ارے حضور کی شان یہ ہے، حضور کا مقام یہ ہے کہ جیسے ہی حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے تھے ویسے ہی حضور لامکاں پر موجود تھے، کہ جیسے ہی حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے تھے ویسے ہی حضور لامکاں پر پہنچے تھے۔ تو جب میرے آقا کریم پہنچ گئے تو پھر اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم کو تنا کے تخت پہ بٹھا کے کہتا ہے، اب بھی فاصلہ ہے اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ ارے حضور کیسے قریب ہو گئے؟ کیا ماجرا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا نہ ہوا؟ اس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، ارے وہاں تو جاہی نہیں تھی دوئی کی، حجاب ہٹنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ ہاں ہاں، ارے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر،
وہی ہے باطن، ارے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ہاں تو پھر اللہ اکبر، تو پھر ایک تاشدار کوٹ مٹھن بھی ہے، ارے تاشدار کوٹ مٹھن ہے، 7 نوابوں کے پیر ہیں، خواجہ خواجگاں ہیں، سلطان العاشقین ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید ہیں۔ تو پھر آپ بھی مدینے کی سرزمین پہ پہنچے ہیں، ارے جوتیوں کو اتارا ہے، جوتیوں کو اتارا ہے اور پتھریلی زمین پہ چلنا شروع کر دیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا حضور جوتی پہن لو، حضور جوتی پہن لو، قدموں سے خون جاری ہو چکا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید نے ایک جواب دیا، فرمایا کہ اس سرزمین پر ارے فرید جوتی کیسے پہنے کہ جس سرزمین پر رسول اللہ کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ ارے اس سرزمین پر فرید جوتی کیسے پہنے کہ جس سرزمین پر رسول اللہ کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر حضرت خواجہ غلام فرید ہیں جو آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں، ارے وضو کیا ہے، مدینہ کے بچے آئے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید کی ٹوپی کو اتار کر، دستار کو اتار کر فٹ بال کی طرح کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ ارے ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ کوئی ولی کامل ہے۔ تو پھر حضرت خواجہ غلام فرید کے خلفاء اٹھے ہیں کہ بچوں کو روک دیں۔ میرے پیر فرید نے فرمایا کہ مت روکو، آج میرے لیے عید کا دن ہے کہ مدینہ کے بچوں کو فرید کی کوئی شے تو پسند آئی نہ۔ تو پھر لکھا ہے تھوڑے دکڑے دھوڑے کھاندری ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندری ہاں، تھوڑے دکڑے دھوڑے کھاندری ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندری ہاں، تیری باندیاں دی میں باندری ہاں، ہندر دے کتیا نال تیری باندیاں دی میں باندری ہاں، ہندر دے کتیا نال ادب ہاں۔ تو پھر حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ منہ دھور مٹی سر پایم، بسارا ننگ نموز وجایم، کوئی پچھڑ نہ میرے آیم، ہتر الٹا عالم کھلدا، کیا حال سڑاواں دل دا، کوئی مہر و مراد نہ ملدا، کیا حال سڑاواں دل دا، کہ مہر و مراد نہ ملدا۔ ہاں تو پھر سر پر مٹی کے مڑ ہوتے ہیں، تو پھر چہرہ بھی گرد آلود ہوتا ہے، ارے تو پھر کپڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی، لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں، مگر وہ حضور کی محبت میں پھرتا رہتا ہے۔ ارے کبھی تو نگاہیں کرم ہوں گی نا، کبھی تو رخ سے پردہ ہٹائیں گے۔ ارے تو پھر پیر فرید روہی میں چولستان میں جاتا ہے اور کہتا ہے منہ دھور مٹی سر پایم، سارا ننگ نموز وجایم، کوئی پچھڑ نہ میرے آیم، ہتر الٹا عالم کھلدا، کیا حال سڑاواں دل دا، کوئی مہر و مراد نہ ملدا، کیا حال سڑاواں دل دا، کہ مہر و مراد نہ ملدا۔ ہاں گزری فرید آخر عمر، آگی نہ دل بر دی خبر۔ فرماتے ہیں کہ فرید کی ساری عمر گزر گئی، بس یہ کہتے کہتے اسانال ساول علیسو کے کہنا، اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا، وے تہاڈی سلیجاں تے در مری جاں، تہاڈی سلیجاں تے در مری جاں، کتی کو پکڑ بد بلیسو کے کہنا، تہاڈی سلیجاں تے در مری جاں، کتی کو پکڑ بت بلیسو کے کہنا۔ ہاں اللہ اکبر۔ گزری فرید اب میں اختتام کی طرف آ چکا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید کا عشق تو بھی دیکھو نا، ان کا عشق تو دیکھو نا۔ آپ فرماتے ہیں عشق اولڑا او کھالایم، سکھ پل پل دی مار وجھایم، اکھیاں روون دل کڑلاوے، تلڑی چکدی تن تڑپاوے، وے رات رہائیں آرام نہ آوے، میں دھک دہاک دے بار اٹھائیم، ملسن یار فرید کا ناہی،
دور دہاواں کڈ کڈ آیاں ٹھولن تیری سکھ دے رہے گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل بر دی خبر تو بس اتنا کہہ دیتے ہیں اتنا کہہ دیتے ہیں سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد اب چاہے کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد ارے جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا پھر کیا کرے گا جام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے آل پر رحم فرمائے۔ وما علینا